مرنے سے چند لمحے پہلے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے جیول کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ جیول نے ہاتھ تھام لیا۔ ساتھ اس کی بہو کھڑی تھی۔ اس نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ بہو نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بک ورلڈ کی آنکھوں میں ممنونیت کا احساس ابھرا۔ اس نے آنکھیں بند کیں، ایک لمبا اور مطمئن سانس لیا اور اپنی روح خالق کائنات کے حوالے کر دی۔ اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہونے لگے۔ جیول اور جیول کی بیوی نے اس کے ہاتھ سیدھے کیے اور اس پر گردن تک چادر دے دی، جس کے بعد ایک عہد ختم ہو گیا۔ 60 برس تک کروڑوں دلوں پر حکمرانی کرنے والا آرٹ بک ورلڈ فوت ہو گیا۔ آرٹ بک ورلڈ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کالم نگار تھا۔ اس کا کالم بیک وقت 600 اخبارات میں شائع ہوتا تھا۔ آرٹ بک ورلڈ کی کہانی انتہائی دلچسپ تھی۔ وہ 1925 میں نیو یارک میں پیدا ہوا، 2 مرتبہ ہائی اسکول میں داخلہ لیا لیکن پڑھ نہ سکا۔ نیوی میں بھرتی ہوا، 3 سال نوکری کی، سرجنٹ بنا اور استعفیٰ دے کر واپس آ گیا۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ کیلیفورنیا میں داخلہ لیا، 3 سال یونیورسٹی میں پڑھا لیکن ناکام ہو گیا۔ 1948 میں $250 کا بندوبست کیا اور پیرس آ گیا۔ پیرس میں ورائٹی میگزین سے وابستہ ہو گیا۔ پیرس کی شبانہ زندگی پر ہلکا پھلکا کالم لکھا، لوگوں نے پسند کیا اور آرٹ بک ورلڈ کالم نگار بن گیا۔ 1952 میں نیو یارک ہیرلڈ ٹریبیون نے کالم کو سینڈک کر دیا۔ آرٹ بک ورلڈ کا کالم امریکہ کے 30 اخبارات میں شائع ہونے لگا۔ 1962 میں وہ واپس امریکہ آ گیا۔ 1970 میں اس کا کالم انٹرنیشنل سطح پر سینڈکٹ ہوا اور دنیا کے 600 اخبارات میں شائع ہونے لگا۔ وہ دنیا کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کالم نگار تھا۔ اس نے 36 ماہرین کی ٹیم بنا رکھی تھی کہ سب لوگ مل کر اس کا کالم پلان کرتے تھے۔ زبان کے ماہرین زبان کی باریکیاں ٹھیک کرتے تھے، قانونی ماہرین کالم کی قانونی پیچیدگیوں کا جائزہ لیتے تھے اور انسانی نفسیات کے ماہر کالم کی نفسیاتی جہتوں کا تجزیہ کرتے تھے۔ آرٹ بک ورلڈ کا کالم ایک مختصر سی مزاحیہ تحریر ہوتی تھی، لیکن اس کے اثرات کئی مہینوں تک جاری رہتے تھے۔ اس کے فکرے اور خیالات عام لکھاریوں سے مختلف تھے۔ مثلاً اس نے ایک کالم لکھا تھا، ہم عجیب لوگ ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا گزرا ہوا کل ہمارے آج سے بہتر ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے مختلف ہوں۔ میں آج کی خوبیاں جاننے کے لیے 10 سال انتظار نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اپنے آج کو گزرا ہوا کل سمجھتا ہوں اور ہمیشہ آج سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ میری آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ 2004 کو 1994 سمجھیں اور اسے خوب انجوائے کریں۔ اس نے کسی جگہ ڈاکٹروں کا ذکر کیا۔ اس نے لکھا کہ میری بیوی ایک بار ٹھوکر لگنے کے باعث گر گئی، اس کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ 90 کے زاویے پر گری، اگر یہ 45 کے زاویے پر گرتی تو اس کی کلائی بچ سکتی تھی۔ اس دن سے میں نے گرنے کا یہ نسخہ پلے باندھ لیا، لہٰذا میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر تم گرنے کا منصوبہ بناؤ تو تم مہربانی فرما کر 45 کے زاویے پر گرو تاکہ تمہاری کلائی بچ جائے۔ میں آرٹ بک ورلڈ سے بہت متاثر تھا۔ میں 2001 میں امریکہ گیا تو میں نے اسے فون کیا، اس کی سیکریٹری سے بات ہوئی، اس نے مجھے شام 5 بجے کا وقت دے دیا۔ آرٹ بک ورلڈ ایک خوبصورت گھر میں شاہانہ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی سیکریٹری مجھے اس کی اسٹڈی میں لے گئی۔ بک ورلڈ آرٹ کتابوں کے ریکس کے درمیان بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے شیشے کی دیوار تھی اور دیوار کی دوسری طرف نصف درجن لوگ کمپیوٹر پر کام کر رہے تھے۔ میں نے شیشے سے جھونکا تو بک ورلڈ نے کینکا لگا کر کہا، مائی اسٹاف۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ اس نے ہاتھ رگڑے اور شرارتی لہجے میں بولا، سو مسٹر شودری، تم 0 پوائنٹ کے ٹائٹل سے کالم لکھتے ہو، تمہارے ہفتے میں 3 کالم آتے ہیں، تمہارے کالموں کا سٹائل ڈرامائی ہے اور لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے میز پر پڑی فائل کھولی، اس میں سے میرے چند کالم نکالے اور میرے سامنے رکھ دیے۔ ایک کاغذ خود اٹھایا اور میرا پروفائل پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پڑھتا رہا۔ جب کاغذ ختم ہوا تو مزاحیہ انداز میں بولا، میں نے یہ ساری معلومات انٹرنیٹ سے نکالی ہیں۔ مجھے جب پتہ چلا کہ میرا ایک پاکستانی دوست آ رہا ہے تو میں نے فوراً یہ معلومات جمع کر لی تاکہ جب تم آؤ تو میں پاکستان اور تمہارے بارے میں سوال پوچھ کر تمہارا وقت ضائع نہ کروں، ہم اس ملاقات میں زیادہ بہتر گفتگو کر سکیں۔ لہٰذا ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ مشرف۔ مجھے اس کا سٹائل بہت اچھا لگا۔ وہ حقیقتاً ایک دلچسپ انسان تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ روزانہ 5 گھنٹے مطالعہ کرتا ہے، کالم لکھتا ہے، شام کو ٹینس کھیلتا ہے۔
اسے شطرنج جمع کرنے اور کھیلنے کا شوق ہے۔ اس کے پاس سینکڑوں قسم کی شطرنجیں تھیں۔ وہ ریس ٹریک پر جاگنگ کرتا ہے اور مزاحیہ فلمیں دیکھتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے صدر بش اور اسامہ بن لادن اچھے لگتے ہیں۔ وہ یہ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے ان دونوں نے کس طرح پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہم 1 گھنٹہ گفتگو کرتے رہے۔ 6 بجے میرا وقت ختم ہو گیا۔ اس کی سیکرٹری اندر آئی۔ میں نے جانے کے لیے اجازت چاہی۔ وہ اٹھا لیکن کچھ سوچ کر بولا، اگر تمہیں جلدی نہیں تو تم مزید آدھا گھنٹہ میرے پاس بیٹھ سکتے ہو۔ میں بیٹھ گیا۔ اس نے سیکرٹری کو اشارہ کیا۔ وہ باہر گئی اور چند منٹ بعد ایک فائل لے کر اندر آ گئی۔ مسٹر بکورڈ، یہ ویتنام کا ایک طالب علم ہے۔ اس نے یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور اب یہ جینز ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے۔ اسے اسکالرشپ چاہیے۔ بکورڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سیکرٹری نے دوسرا پیپر پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ساؤتھ افریقہ کی بچی ہے، کینسر کی مریضہ ہے، $25,000 میں اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس نے اس پر بھی اس بات میں گردن ہلا دی۔ سیکرٹری نے دونوں کاغذ اٹھائے اور باہر چلے گئی۔ بکورڈ نے کہکا لگایا اور ہاتھ رگڑ کر بولا، یہ میری عبادت تھی۔ میں نے اس عجیب و غریب عبادت کے بارے میں پوچھا تو وہ ہنس کر بولا، انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جسم، ذہن اور روح۔ ہم جسم کو تندرست رکھنے کے لیے ورزش کرتے ہیں اور ذہن کو چست و چالاک رکھنے کے لیے مطالعہ، لیکن ہم اپنی روح کو ہمیشہ بھلا دیتے ہیں۔ ہم اسے زندہ اور چست و چالاک رکھنے کے لیے کچھ نہیں کرتے، بلکہ ہمارے جسم اور ہمارے ذہن کی تمام جڑیں ہماری روح میں پیوست ہوتی ہیں۔ میں ایک غیر مذہبی انسان ہوں، لیکن میں ورزش کو جسمانی عبادت، مطالعے کو ذہنی عبادت اور فلاح عامہ کو روحانی عبادت سمجھتا ہوں۔ میں 450 اخبارات سے حاصل ہونے والی آمدنی ذاتی زندگی پر خرچ کرتا ہوں، جبکہ 150 اخبارات سے آنے والے چیک اپنے چیریٹی اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں۔ میں روز شام 6 بجے سے 6:30 بجے تک چیریٹی کا کام کرتا ہوں۔ میں طالب علموں کو وظیفے دیتا ہوں، مریضوں کے علاج کا بندوبست کرتا ہوں، ہوم لیس لوگوں کی مدد کرتا ہوں اور میں سیلاب اور زلزلوں کے شکار لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ میں اسے اپنی عبادت سمجھتا ہوں۔ میری یہ پریئر میرے دماغ، میرے جسم کو بھی صحت مند رکھتی ہے اور میری روح کو بھی۔ میں نے اسے سلوٹ کیا اور واپس آ گیا۔ آرٹ بکورڈ کی موت اس کی زندگی سے بھی زیادہ دلچسپ تھی۔ فروری 2006 میں اس کے دونوں گردے فیل ہو گئے اور وہ ہفتے میں 3 دن ڈائلیسس کرانے لگا۔ وہ ڈائلیسس سے بور ہو گیا، لہذا اس نے مرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ میں 2 قسم کے طبی مراکز ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے مرکز کو ہاسپٹل کہتے ہیں، جبکہ دوسری قسم ہاسپس کہلاتی ہے۔ ہاسپس میں علاج سے مایوس مریض داخل ہوتے ہیں۔ ہاسپس میں داخل مریضوں کا علاج نہیں کیا جاتا۔ ڈاکٹر مریض کو ایک شاندار کمرے میں لٹاتے ہیں اور اس پر خواہشوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کھاتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملتا ہے، کوئی شخص اسے منع نہیں کرتا۔ یوں مریض ساری خواہشیں پوری کر کے فوت ہو جاتا ہے۔ آرٹ بکورڈ نے فروری 2006 میں ڈائلیسس بند کیا اور ہاسپس چلا گیا۔ اس کے اس اقدام نے اس کی شہرت میں اضافہ کر دیا۔ امریکہ کے تقریباً تمام اخبارات، رسائل اور ٹیلی ویژن چینلز نے اسے خصوصی جگہ دی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ وہ 2-3 ہفتوں میں انتقال کر جائے گا، لیکن قدرت کا کمال دیکھیے، وہ نہ صرف زندہ رہا بلکہ اس کے گردوں نے بھی اچانک کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ 3 ماہ بعد ہاسپس سے نکلا اور معمول کے مطابق کالم لکھنے لگا۔ امریکہ کے ڈاکٹر اس معجزے پر حیران تھے، لیکن میرا خیال تھا کہ آرٹ بکورڈ کو اس کی عبادت نے زندہ رکھا۔ وہ ان غریبوں، ناداروں اور مریضوں کی وجہ سے زندہ رہا جن کی خدمت کو وہ عبادت سمجھتا تھا۔ یہ آرٹ بکورڈ 18 جنوری 2007 کو فوت ہو گیا۔ اس کے انتقال کے وقت اس کا بیٹا جیول اور اس کی بہو اس کے پاس تھے۔ جیول بکورڈ نے میڈیا کو بتایا کہ میرے والد نے مرنے سے پہلے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا، ہمیشہ عاجز اور دستیاب رہو۔ میں نے آرٹ بکورڈ کا یہ پیغام پڑھا تو میں بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ فکرہ میرے بابے نے آرٹ بکورڈ کو دیا تھا۔ میں نے 2001 میں آرٹ بکورڈ کو بتایا تھا کہ ہمارے ایک اسپریچول اسکالر ہیں بابا جی، آپ اور بابا جی کے خیالات بہت ملتے ہیں۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت انسانوں کی خدمت سے شروع ہوتی ہے۔ آرٹ بکورڈ نے کہکا لگایا اور ہاتھ رگڑ کر بولا، بابا جی اور کیا کہتے ہیں؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ صوفی کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں، وہ زمین کی طرح عاجز اور ہوا کی طرح دستیاب ہوتا ہے۔ آرٹ بکورڈ یہ سن کر خاموش ہوا اور تھوڑی دیر سوچ کر بولا، ہاں
انسان کو ہمیشہ عاجز اور دستیاب ہونا چاہیے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔